اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں ہمارے جتنے دشمن بنائے ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن، شیطان سے بھی بڑا دشمن، نفس۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہماری فہرست میں دشمنوں میں نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پچھلے دنوں ایک اداکار قتل ہوا، بلکہ قتل ہوئی اور باہر سیکورٹی تھی، اندر میں بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ جس کو ساری زندگی کے لیے بڑا کیا، پالا پوسا، جوان کیا، وہی قاتل بن گیا۔ ایسے ہی ہم لوگ اپنے نفس کو پالتے ہیں اور قیامت کے روز یہی ہمیں جہنم میں ڈلوا دے گا۔ ہم حیران ہوں گے کہ ہمیں کسی نے نقصان پہنچایا ہی نہیں تھا۔ یہ غلط بات تھی کہ ہمیں فلاں ہمارا دشمن، فلاں دشمن، فلاں دشمن۔ عاملوں کے پاس لوگ جا جا کے پوچھتے ہیں ساڈا دشمن کیڑا ہے؟ او بھائی تمہارا دشمن تمہارا نفس ہے۔ حدیث شریف آتا ہے ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی تجھے بتا رہا ہوں کہ تجھے تیرا رزق جب بند ہوتا ہے پیچھے جادوگر ہوتا ہے، اور جادوگر سے پیچھے تیرا گناہ ہوتا ہے، کہ گناہ کی وجہ سے اللہ جادوگر کو مسلط کرتا ہے۔ لیکن عامل آپ کو صرف جادوگر کی بتاتا ہے، وہ نہیں بتاتا کہ تو نے کسی بہن کے ساتھ زیادتی کی، تو نے کسی محرم کا حق کھایا، تو نے کسی کی وراثت پہ قبضہ کیا، تو نے کسی کے مال کو چھینا ہے، نہیں، تو نے کاروبار کرتے ہوئے جھوٹی قسم کھائی۔ یاد رکھیے جھوٹی قسم جو کھاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اللہ نہیں جب تک تیرے مال کو تباہ نہ کرتا۔ اب یہ ہمارے جو سڑکوں پہ جو مال بیچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کے پھر رہتے ہیں، 10 قسمیں کھا کے 5000 سے شروع ہوتے ہیں اور 500 روپے میں بیچ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ جی تو اس لیے دوستو اپنے دشمنوں کی ایک نئی فہرست بنائیں، اس میں سب سے آگے نفس کا نام لکھیں۔ کہ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس بندے کو بھی دیکھو جس نے سورج کو معبود نہیں بنایا، چاند کو معبود نہیں بنایا، ستاروں کو معبود نہیں بنایا، کہکشاؤں کو معبود نہیں بنایا، کسی قبر کو معبود نہیں بنایا، کسی شجر کو معبود نہیں بنایا، کسی حجر کو معبود نہیں بنایا۔ لیکن جب اس نے اتنی توحید بچائی، جب اپنی توحید کو ضائع کرنے پہ آیا اور گرنے پہ آیا اور حرکت گری اس کی، تو کیا ہوا کہ اپنے نفس کے آگے ہی گر گیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ نفس کی عبادت کیا ہے؟ کہ تو جو کہے گا میں نے وہ کرنا۔ نفس نے کہا حسن پہ مر جا، لبیک۔ نفس نے کہا اچھے پہناؤں پہ مر جا، لبیک۔ نفس نے کہا ہر وقت میک اپ کر خاتون کو، لبیک۔ نفس نے کہا ہر پارٹی کے اندر مہنگے سے مہنگا جوڑا پہن کے جا، لبیک۔ ہر وقت میں لبیک چل رہا ہے، ہر جگہ میں لبیک چل رہا ہے، اور نتیجہ کیا؟ انسان نفس کا پجاری بن کے رہ گیا۔ پوجا ہو رہی ہے، خواتین ہر وقت اس میں ہیں کہ ہم یونیک کیسے لگیں، ہم ڈیفرنٹ کیسے لگیں، ہم سب سے آگے کیسے لگیں۔ ہر پارٹی میں برقع بھی نیا۔ برقعے کا مقصود یہ تھا کہ تیرا سب کچھ چھپا رہے۔ یہاں برقع بھی ایسا پہنا جاتا ہے کہ دوسرے کا ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی، دوسرے کو ناشکرا بنانے کی کوشش کی جاتی۔ یہ جو برقعوں کا رواج ہے سراسر اسراف ہے، سراسر اسراف۔ کیا ہے؟ ضرورت کی چیز تھی، اور برقعے کو خوبصورت بنانا یاد رکھیے 100% غیر اسلامی چیز ہے۔ برقع سمپل ہونا چاہیے۔ برقع تو حسن کو چھپانے کے لیے تھا۔ جی تو خواتین بھی نفس کے آگے جھکی، مرد بھی نفس کے آگے جھکے۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، میرا قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے کوئی اچھی محفل اٹینڈ نہیں کی، ایسی بات نہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ان کے پاس پورا علم ہے لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، پھر بھی گمراہ ہو گئے۔ یہ گمراہی کیسی؟ کیونکہ انسان کے نفس پہ پردہ پڑ گیا۔ اور یاد رکھیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ولایت کا، اصلاح کا، تقوی کا آغاز آنکھ سے ہوتا۔ اگر آپ کی آنکھ پاک نہیں تو آپ کی ابھی قرب الہی کا الف بھی شروع نہیں ہوا۔
قرب الہی کا الف شروع نہیں ہوا۔ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ پر وحی آئے، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو جنید بغدادی کی طرح رزق دیا جائے، آپ کو غوث پاک کی طرح جناب پالا جائے، الف ہی نہیں شروع ہوا۔ آنکھ پاک نہیں، دماغ پاک نہیں، دماغ پاک نہیں، دل پاک نہیں۔ جب دل پاک نہیں تو دل جب گٹر بن جاتا ہے تو اس میں انوارات کہاں سے آئیں؟ بچیوں والے ہیں، آنکھیں ان کی بھی پاک نہیں، بچوں والے ہیں، آنکھیں ان کی بھی پاک نہیں، شہوانی سوچ کے ساتھ کھاتے ہیں، ہر لقمے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس سے مادہ بننا چاہیے، بس زندگی کا مقصد وحید ایک مادہ بن جائے، انسانی مادہ بن جائے بس، اور مقصد ہی نہیں رہا۔ پائے اس لیے کھاتے ہیں، بونگ اس لیے کھاتے ہیں، مغز اس لیے کھاتے ہیں، ہر وقت میں تفریح تفریح تفریح، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ موحد بنے، توحید والے بنے، تو ہمیں شرک چھوڑنا پڑے، اور شرک کو چھوڑنے کے لیے جہاں اور شرک چھوڑے ہیں، اس شرک کو بھی چھوڑنا پڑے گا کہ آج کے بعد جو اچھی گاڑی دیکھی تو بھی لے، جو اچھا گھر دیکھا بیوی کی باتوں میں آ کے تو بھی لے۔ اللہ والوں کا کیا انداز ہوتا ہے، وہ نفس کی اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ مشارطہ کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، مواخذہ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں۔ مشارطہ ٹائم نہیں ہے تفصیل کا، شرطیں لگاتے ہیں، جب کبھی اپنی بات مانتے ہیں، اندر سے آواز آئی آج اچھا کھانا کھا لیں، تو وہ کہتے ہیں شرط لا میرا کہ تو رات نو پھر عبادت ابھی اچھی کرے گی۔ جب بھی اللہ والا کوئی ہوتا ہے نا، کوئی بھی ہو، جب بھی کبھی ممکن ہی نہیں کہ اچھا کھانا کھائے اور اس رات کو اچھی طرح عبادت میں نہ گزارے۔ جس دن کبھی فنکشن پہ جانا ہو، اپنے آپ سے شرط لگائے کہ 2000 اس کو دیے ہیں اور تو 20 منٹ اپنے اللہ کو بھی دے۔ 2000 روپے دیتے نہیں تھے نا شاپر میں، تو اللہ کو بھی 20 منٹ دے دو کہ آج میں نے نفل پڑھنے، کیونکہ اس میں نے فنکشن کا کھانا کھانا ہے، اعلیٰ کھانا کھانا ہے، تو 20 منٹ رب کے لیے نہیں نکل سکتے؟ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہم شادیوں پر کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ حضرت معبود نفس۔ اور جب اسے ہی کہتے ہیں کہ ہم آیا اس مسلے تھے کہ اندر ٹائم نہیں گا، تھکے، معبود بن چکا ہمارا۔ تو جب بھی زندگی میں دوستو اچھا کھانا کھائیں، وہ رات سو کے نہ گزاریں۔ جب بھی اچھا کھانا کھائیں، نیت کریں میں نے 10 منٹ سے شروع کریں، 15 منٹ پہ آئیں، 20 پہ آئیں، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں اس کو، اس کا شکرانہ بنتا ہے۔ جب بھی اچھی گاڑی لیں، نیت کریں کہ اس گاڑی میں سفید پوشوں کی بھی خدمت کروں گا، اپنے خاندان کے وہ افراد جو بیچارے جن کا ماہانہ آمدن جائز آمدن تھوڑی ہے، اخراجات زیادہ ہیں، انہیں کھلے دل کے ساتھ کہہ دیں کبھی کوئی طبیعت خراب ہوئے، کوئی مسئلہ ہوئے تو فون کر کے گاڑی لے لیں، نہیں اوبر پہ جاؤ، فلاں پہ جاؤ، کریم پہ جاؤ، وہ چلا جائے گا پر تیری کریم اللہ نکالے گا کہ تو نے گاڑی اچھی رکھی اس کو جلانے کے لیے، کبھی سفید پوش کو سوار ہی نہیں کیا اپنے لیے، بس بدقسمت انسان ہے وہ کہ پورے مہینے میں کوئی حقدار اس کی گاڑی میں نہ بیٹھے۔ کیا گاڑی ہے وہ جس میں خود ہی خود، نفس ہی نفس، انا ہی انا، ایگو ہی ایگو؟ یہ کیسی گاڑیاں ہیں؟ بقول کسی کے گاڑی بڑی ہوتی ہے، اندر بیٹھنے والا چھوٹے ظرف کا انسان ہوتا ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں، خود کو مانتا ہے۔ اس لیے اچھی گاڑی لیں، اس کا حق ادا کریں، اچھا گھر لیں تو نیت کریں کہ ہم سخاوت بھی اچھی کریں، گھر اچھا ہو اور سخاوت مندی ہو۔ یہ کیسا انسان ہے؟ سخاوت علیحدہ لفظ بول رہا، وہ مندی علیحدہ، کہ مندی قسم کی سخاوت بول، 50 روپے 100 روپے تک بس، اور گیٹ کتنا ہے؟ 1.5 لاکھ کا۔ شرم آنی چاہیے ہمیں دوست۔ پھر کہتے ہیں اللہ ناراض تو نہیں؟ کیا حالات چل رہے ہیں دوستوں ہمارے۔ اس لیے بڑا گھر، سخاوت بڑی، اچھا کھانا، رات اچھی، جی اچھی گاڑی، سفید پوشوں کو اس میں شامل کریں کہ نہیں نہیں یہ 5 افراد ایسے ہیں، ان میں سے کبھی بھی کسی کا کام ہو میں اپنی گاڑی پہ لے کے جاؤں، کیا ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے دوستوں اپنی یہ سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ جب تک اس سے کیا ہوگا؟
مشارطہ، نفس کی اصلاح ہو، یہ اللہ والوں کا طریقہ. اور دوسرا طریقہ اصلاح کا محاسبہ، حساب کرتے اپنا کہ تو نے جو کھایا شکر کیا ادا کیا، تو نے جو پیا شکر کیا ادا کیا، تو نے جو پہنا شکر کیا ادا کیا، تو نے جو لیا دیا کیا شکر ادا کیا. ہر چیز کا حساب. احتساب نفس بزرگوں کی یہ لائف میں جزو لازم ہے، بزرگ بننے کے لیے یا قرب الہی کے لیے یا پھر بے حساب اللہ سے اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے ضروری ہے اپنا حساب کریں. کیا کھایا اور اس کا شکر کیا ادا کیا. اسی طریقے سے مراقبہ، اللہ والوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ غور کرتے ہیں اپنی اصل میں کہ تیری اصل ناپاک پانی کی بوند ہے. جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو، انسان کے اعضاء میں سب سے پلیت عضو شرمگاہ، تو اللہ تعالیٰ نے 2 شرمگاہوں سے انسان کو پیدا کیا، اور تجھے اس کو پھر شرم نہیں آتی کہ پھر بھی تکبر کرتا، اور پھر اس میں سے نکلنے والا پانی بھی اتنا غلیظ، اتنا پلیت کہ اگر کپڑے پہ لگ جائے بندہ کسی محفل کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر جسم سے نکل جائے اللہ کہتے ہیں میرے قرآن سے دور رہے، میری مسجد سے دور رہے، میرے کعبہ کے پاس نہ آنا، پلیت ہے تو. لیکن اس پر بندے میں نے اپنی طرف سے تجلی ڈال کے تیرا چہرہ بنایا، اور پھر تجھے تیرا باپ اور تیری ماں چومنا شروع ہو، اور تو کہتا ہے میرے تے احسان کا تھا، میں کی کراں کاروبار تے میں کیتا تہاڈا حق کتوں آیا. دوستو آج یاد رکھیے سیلاب کے پانی کی طرح لوگوں کے پاس دولت آتی ہے، اور سیلاب کا پانی کبھی رکا نہیں کرتا. وہ کسی غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ یار اب میں نے اس کو جانے نہیں دینا، لیکن یہ سیلاب کا پانی چلا جائے گا. اس لیے اگر آپ میں سے کسی کے حالات اچھے ہیں لکھوا لے، یہ زندگی میں میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے غنا کا قبل فقر، کہ اللہ نے ہر بندے کی زندگی میں کچھ دن فقر کے لکھے ہیں، کچھ غنا کے لکھے. تو جو تیرے غنا کے دن ہیں اس میں اگر تو نے شکر پورا ادا نہ کیا میں تجھے فقیر کر دوں. اور اس کا شکر کیا ہے کہ اپنے آپ کا حق تھوڑا رکھے، اپنے رب کا حق زیادہ رکھے. صرف زکوٰۃ پہ نہیں، ہدیے اور مساجد، مدارس، علماء. لا یأکل طعامک الا تقی، جس بندے کے بارے میں دل میں آئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اس کو دینا، کہ تاکہ میں تو نہ شکری کر رہا ہوں، یہ کھا کے شکر کرے گا تو مجھے بھی برکت مل جائے. تقوی والوں کو ڈھونڈو، اپنے محلے میں ڈھونڈو، پورے لاہور میں ڈھونڈو، جہاں کہیں ہو. آپ کے نصیب کی بات ہے، کیونکہ یہ تقوی والے صرف رزق حلال والوں کو ہی ان تک رسائی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھتے. حلال والوں کا ہی اللہ ان کو کھلاتے ہیں، وگرنہ ہر ایک ان تک نہیں پہنچ پاتا. جی تو مشارطہ، شرطیں لگانا، محاسبہ، احتساب کرنا، مواخذہ، اپنی گرفت کرنا. اور تو اور وہ صدیق اکبر جس کی صحابیت نے قرآن نے گواہی دی، جس کی صحابیت کی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا پکا کافر، پکا کافر، کیونکہ قرآن کی صحابیت کو کہہ رہا ہے. اب اس کی خلوت میں جا کے دیکھو تو یہ پکڑ کے زبان کو کھینچ رہے. کسی نے کہا حضرت کیا ہو گیا، تکلیف ہے کوئی؟ کہنے لگے تکلیف یہ ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کم بولتی ہے، اپنی مرضی کی باتیں زیادہ کرتی، اس لیے میں اس کو سزا دے رہا ہوں. ایک صحابی جون جولائی کی گرمی میں دھوپ ریت کے اوپر لیٹ گئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے ذوقی یا نفس، اے نفس بیڈ پہ سوتا ہے ذرا اس پہ بھی سو، مزہ چکھ. اگر تو نے تقوی اختیار نہ کیا یہ دنیا کا بیڈ تجھے جہنم کی اس جو ہے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. کبھی کبھی ذرا تپتی ہوئی دھوپ پہ نا پاؤں ننگے رکھا کریں گرمیوں میں، طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، ذہن میں آتا ہے کہ جہنم کتنی گرم ہوگی. ساری جوتوں میں گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جس بندے کے پاؤں میں جوتا نہیں اس کی گرمی کیسے گزرتی اور اس کی سردی کیسے گزرتی. آزاد زندگی گزار رہے ہیں. تو محاسبہ بھی کریں، مراقبہ بھی کریں،
مواخذہ بھی کرے. اور پھر یاد رکھیے جس بندے کی اصلاح ہو جاتی اس کی ایک علامت آج بتا رہا سے، ایک علامت آج کیا، اس بندے میں ایثار آ جاتا ہے. وہ ہر اچھی چیز میں دوسرے کو کہتا ہے یار چل تو لے لے، بھائی کو کہتا ہے یار چل چنگی دکان ہے چل تو لے، یہ اچھا سوٹ ہے چل تو پہن، یہ اچھا آج کھانا آیا چل یار اس کو بھی کھلاؤ یار. وہ دوسرے کو ترجیح دیتا ہے. اور یہ تقریباً مدینہ منورہ کی آبادی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10,000 تھی تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک بندے پر ایثار کرنے والے بندے کتنے تھے؟ 9,999. 9,999 بندے ایثار کرنے والے تھے. وہ سیری آتی ہے ایک گھر میں، وہ کہنے لگے یار ہم صاحب بھوکے ہیں ادھر دی، وہ کہنے لگے یار آگے والے بھوکے ان کو دو، آگے والے دو. کرتے کرتے وہ پورا محلہ گھوم کے واپس اسی گھر میں آ جاتی ہے کہ یہی زیادہ حقدار ہیں، انہیں کھانا چاہیے. ایثار اتنے اعلیٰ پیمانے کا. مدینہ منورہ کی مارکیٹوں میں ایک تاجر صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس کی آمدن میں کوئی مہاجر برادری شامل نہ ہو. ایک تاجر بھی ایسا نہیں تھا. 50-50 کاروبار تھا. کس لیے؟ کن کو؟ جن کے ساتھ نہ ماموں کے بیٹے، نہ چچا کے بیٹے، نہ خالہ کے بیٹے، نہ علاقہ ایک، وہ مکے کے رہنے والے، یہ مدینے کے رہنے والے. جی تو کیا ہے 50% پہ چل رہے ہیں. اور دین کیسے پھیلتے چلے جائے. آج ہم 100% پہ قابض ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی سلسلہ ہی نہیں. اس لیے دوستو ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کائنات میں اس کی ذات کے لیے نہیں دیتا ہے، مخلوق کو بانٹنے کے لیے دیتا ہے. بڑا بدبخت ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں ہے میرا ہی حق. اس لیے طبیعتوں میں کھلا پن لائیے، سخاوت لائیے، اپنے مزاج میں فراخی لائیے، وگرنہ زندگی کا سکون ناممکن ہے. تو ایثار اور ایمان ان کی یاری. اگر ایثار چلا جائے، ایمان کہتا ہے یار میں کتنے پھنس گیا، وہ بھی کہتا ہے میں جا رہا ہوں. اس لیے ایثار زندگی میں جائزہ لیں. 24 گھنٹے میں نے کسی کام میں کسی کو آگے کیا؟ وضو پہ لڑائی ہو رہی جناب، میں پہلے بہن، واش روم میں ہم لڑتے ہیں، پانی پیتے ہوئے ہم لڑتے ہیں، مسجد میں رومال رکھ کر قبضے کر کے خود مسجد میں ہوتے ہی نہیں اور جگہ بک کرا لیتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے. پیچھے آنے والا کہتا ہے میں نے بیٹھنا، وہ کہتا ہے وہ نہیں یہ تو رومال کسی کا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایثار کرو. حدیث شریف آتا ہے کہ وہ اگلی صف میں تھا اور صف تنگ ہو گئی تو اس نے ایثار کیا، پیچھے چلا گیا. ویسے صف اول کا بڑا ثواب، لیکن اس نے کہا نہیں یار مسلمانوں کو تنگی نہیں ہونی چاہیے. وہ پچھلی صفوں میں چلا گیا. فرمایا کہ جو پہلی صف والے کو اللہ دے گا اس سے ڈبل اس کو دے گا، اس سے ڈبل اس کو ملے. ایثار سیکھیے. صف اول کا مسئلہ ہو یا دنیا کی کسی صف کا مسئلہ ہو. اس لیے مزاج میں رعونت چھوڑنی پڑے گی، مزاج سے تکبر کو نکالنا پڑے گا، عاجزی اختیار کرنی پڑے گی. اور صحابہ میں یہ ایثار کمال درجے کا. گھر کا ذاتی کھانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ملنے والا آتا طبیعت میں سخاوت تھی، آپ اسے اپنا کھانا کھلا بغیر کسی وجہ کے کھلا. اور ایک آیا تو آپ کے پاس تھا نہیں، آپ نے اس کے لیے درخواست کر دی اور میرے یارو کسی کے پاس گنجائش ہے اس کو کھلاؤ. وہ لے گیا. ایک گھر میں بیوی سے پوچھا، کہنے لگا ہمارا اپنا ایک بندے کا کھانا ہے، یا کھا لو یا کھلا دو. کہنے لگا کھلا دو. ایک رات بھوک میں گزر جائے گی، جہنم کی بھوک سے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں سزاؤں میں رکھی بچ جائیں گے. چنانچہ ساری رات نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتے رہے، پتہ نہیں اللہ کو نیکی پسند آنی کہ نہیں آنی. اور چپ کر کے صبح کی فجر کی نماز میں آئے، نیند ہی نہیں آئی اور مہمان سویا ہوا اس کو اٹھا کے لے آئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلاف معمول تبسم، مسکراہٹ اور دندان مبارک جب آپ کھلکھلاتے تھے تو اس کا نور سامنے والے کے چہرے پہ پڑتا. وہ نور پڑ گیا. یا رسول اللہ آج تو آپ نے اپنی نورانیت ہمیں دے دی. کیا کوئی خاص عمل کچھ ہو کہ وہ خاص کرم ہو گیا؟ فرمایا کہ تم نے آج رات جو عمل کیا آسمانوں پر تھڑتھڑی مچ گئی، فرشتے بھی خوش ہیں اور فرشتوں کا رب بھی خوش ہے، اور جبریل کو 7ویں آسمان سے بھیجا ہے
کہ جا کے اس بندے کو مبارکباد دو کہ تم نے اپنے رب کو خوش کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ایک رات کی بھوک، نفلی بھوک کبھی کی ہے؟ پیٹ ہی بھرتے رہتے ہیں۔ لیس المومن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، فرمایا میرا امتی نہیں ہے وہ مسلمان کہ وہ کھا کے سوئے اور اس کے کسی علم میں اور پڑوس میں ہو کہ کوئی بھوکا سو رہا اور ہم پیٹ بھر کے سو رہے، کہتے نہیں گھر آندے اینجی طبیعت ٹھیک ہوئے گی۔ نہیں دوستو، اپنے مزاج کو بدلیے۔ معاشرے میں مہنگائی بڑھ گئی، حالات خراب، سفید پوش اور سفید ہو گئے، اس لیے اب بھی اگر کسی کے پاس ہے اس کی ڈیوٹی 1000 گنا بڑھ جاتی، 1000 گنا پہلے سے بڑھ جاتی، اور جہاں بھی جتنا لگا رہے ہیں اسی کے دیے میں سے لگا رہے۔ ایک بزرگ کے پاس کسی نے پوچھا حضرت میں کتنا دے دیا کر، کہنے کہ زیادہ دیا کر، زیادہ کس طرح دیتا، تو میں نے بھی تو کمایا، میں نے نہیں رکھنا تو دوسرے کو دوں۔ فرمایا کہ تو نے بھی تو دیے ہوئے میں سے دینا، تجھے اللہ نے خیرات دی ہے، تو آگے خیرات بانٹ۔ اللہ کی خیرات ہی ہے جو ہمارے پاس، یہ اللہ کی خیرات نہیں کہتے اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹرگل، محنت، کاوش، کوشش، یہ تو پھر شرک بن جاتا ہے۔ اس لیے مزاج کو بدلیے، طبیعت میں ایثار لائیے، اور جتنا ایثار بڑھتا جائے گا نفسانیت نیچے آتی چلی جائے گی، عاجزی بڑھتی چلی جائے گی، ایمان طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اور طبیعت کو سادہ بھی بنانا آسان ہو جائے گا۔ ایثار کیا ہے اس امت میں سب سے بڑا ایثار تو اس ہستی نے کیا جن کو حسن مجتبی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی سلطنت ہے۔ ادھر شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیاسی اختلاف تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دونوں صحابی ہیں، دونوں جنتی ہیں، لیکن حضرت علی کے بعد جب خلافت حضرت حسن مجتبی کے پاس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف امت جڑتی ہے اور پھر میری حکومت نہیں رہتی، اور ایک طرف امت ٹوٹی رہتی ہے اور میری خلافت باقی رہتی۔ تو کہنے لگے یا اللہ یہ خلافت بھی تیرا صدقہ ہے، میں تیرے نام کرتا، یعنی صدقہ کیا خلافت کا۔ آپ 50,000 دے کے، لاکھ دے کے بڑے 30 مار خان ہم بنتے، خلافت کا صدقہ کیا، امارت کا صدقہ کیا، بادشاہت کا صدقہ کیا، اتنی بڑی حکمرانی پلیٹ میں رکھ کے دیتا۔ امت جڑ جائے، امت جڑ جائے، اور دنیا کو یہ نیکی پسند نہیں آتی، دنیا کو یہ نیکی پسند، یہی وجہ ہے کہ آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا پتہ ہے، لیکن حضرت حسن کے یوم وفات یا زہر خورنے کی وجہ سے جو شہادت ہوئی اس کے دن کا آپ کو پتہ نہیں، کیونکہ دنیا کو اچھا ہی نہیں لگا کہ اس نے امت کو جوڑ دیا، دنیا کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے تاریخ ہی مٹا دی اس کی۔ آپ کو نہیں پتا ہو، ایک کسی پورے مجمع میں 2 بندوں کو پتا ہو تو پتہ ہی نہیں حضرت حسن کا انتقال کب ہوا، اور 10 محرم کا سب کو پتہ۔ حضرت حسین چونکہ وہ خلیفہ نہیں بنے تھے، ورنہ وہ بھی یہی کرتے اگر ان کے پاس خلافت آتی، چونکہ اہل بیت کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی کہ امت کو جوڑو۔ اور یاد رکھیے دوستو، بڑا ہی بد نصیب انسان ہے جس نے کبھی کسی کی صلح نہ کرائی، زندگیاں بال سفید ہو گئے، صلح کرانی سیکھی، لڑوانا سیکھا، زن مرید بنے ہوئے، اس سے لڑا، اس سے لڑا۔ خواتین ہیں تو چیمپئن ہوتی لڑائی کی۔ اس لیے ہر مہینے میں کسی 2 کی صلح کراؤ، یقین کریں 1 سال ایسا کر کے دیکھو آپ کی قسمت بدل جائے۔